یہ ہوتی ہے ایٹم بم کی طاقت، یہ ہوتا ہے نیوکلیئر پار ہونے کا فائدہ۔ پھر مارشل عاصم منیر بلا خوف و خطر ایران چلے گئے، وہی ایران جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ امریکی اور اسرائیلی طیارے ایرانی حدود میں جب جی چاہے آ دھمکتے ہیں، لیکن جس ملک میں سب سے زیادہ خطرہ ہے اسی ملک میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر اس شان سے گئے کہ مزہ آ گیا۔ جرت نہ ہوئی کسی میں کہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیں اس شیر کو، کیونکہ ماشاءاللہ روب اور دبدبہ ہی اچھوتا، قابل رشک اور نرالا ہے ہمارے فیلڈ مارشل کا۔ اور کیوں نہ ہو، ایٹمی پار پاکستان کے فیلڈ مارشل اور سی ڈی ایف ہیں عاصم منیر، کسی للو پنجو ملک کے نہیں، دنیا کی مضبوط ترین افواج کے سربراہ ہیں۔ اس لیے کوئی خطرہ نہیں تھا انہیں، کیونکہ کوئی بھی ملک خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کچھ غلط حرکت کرے۔ ظاہر ہے ایٹمی ملک پاکستان کے فیلڈ مارشل سے کون پنگا لے؟ تبھی تو دیکھیں کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر قائدین جو انڈر گراؤنڈ تھے وہ منظر عام پہ آ گئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے استقبال اور ان سے ملاقاتوں کے لیے۔ ایرانی قیادت کو بھی معلوم تھا کہ اس کے تحفظ کا ضامن آ رہا ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا انہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی موجودگی میں۔ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم ان کی ایسے حفاظت نہیں کر سکتا جیسے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے خود بخود محفوظ ہو گئے وہ۔ تبھی تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو محافظ تہران کہا جا رہا ہے، محافظ تہران۔ دوستو، پاکستان نے بحری جہاز تباہ کر دینے والے انتہائی خطرناک بیلسٹک میزائل کا نہایت کامیاب تجربہ کیا ہے۔ آئے جانتے ہیں کہ کیا کیا خصوصیات ہیں اس اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کی اور کس قدر خطرناک ہے یہ۔ تو دوستو، پاکستان نے یہ اینٹی شپ یعنی بحری جہاز تباہ کر دینے والا بیلسٹک میزائل خود بنایا ہے۔ اسے بحری جہاز یا کسی اور نیول پلیٹ فارم سے لانچ کیا جاتا ہے۔ یہ نہایت درستی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے اور وہ بھی انتہا سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ۔ یہ بحری جہازوں کے علاوہ دیگر سمندری ٹارگٹ کو بھی تباہ کر دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تیزی سے حرکت کرتے ہوئے بحری جہازوں اور دیگر سمندری ٹارگٹس کو بھی ہٹ کر سکتا ہے۔ اصل میں عام بیلسٹک میزائل اس معاملے میں اچھے نہیں ہوتے، ان کے لیے موونگ شپس کو ٹارگٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس پاکستانی میزائل کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے حرکت کرتے جہازوں کو بھی تباہ کر ڈالنا۔ اور وہ اس لیے کہ جب یہ اپنے ہدف کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا ریڈار آن ہو جاتا ہے اور پھر یہ تیزی سے حرکت کرتے جہازوں کو بھی پکڑ لیتا ہے اور پھر جا لگتا ہے انہیں۔ اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ خود کو دشمن کے حملوں اور دفاع سے بآسانی بچا کے کرتا ہے اٹیک۔ رہی بات اس کی رینج کی تو وہ ISPR نے نہیں بتائی، لیکن کم از کم سینکڑوں کلومیٹرز رینج ہے اس کی۔ نہایت محتاط اندازے کے مطابق کم از کم 400 سے 500 کلومیٹرز، اور یقیناً یہ روایتی اور ایٹمی دونوں قسم کے ہتھیار ساتھ لے جا سکتا ہے۔ لیکن کتنے وزن کے وار ہیڈز لے جا سکتا ہے اس کا کچھ نہیں معلوم، کیونکہ ISPR نے اس بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا۔ کراچی کنگز نے UAE کے دونوں پلیئرز کو نکال باہر کیا، منہ پہ دے مارے یہ دونوں پلیئرز UAE کے، اور ان کی جگہ شامل کر لیا انگلینڈ کے سٹار اوپنر جیسن رائے کو، یعنی ایسا بڑا سپر سٹار شامل کر لیا اپنی ٹیم میں جو UAE کی پوری ٹیم پہ بھاری ہے۔ اصل میں UAE نے بے شرمی کی انتہا کر دی تھی، اپنے دوست بھارت کی طرح سیاست کو بیچ میں لے آیا تھا UAE بھی۔ پاکستان نے اس کا $3.5 ارب کا قرض واپس کیا تو غصہ آ گیا UAE کو۔ PSL سے اپنے دونوں پلیئرز محمد وسیم اور خزیمہ بن تنویر کو واپس بلا لیا تھا، اور کہا یہ تھا کہ مقامی ٹورنامنٹ کھیلنا ہے انہیں۔ اتنے نااہل ہیں یہ لوگ کہ انہیں کوئی اچھا بہانہ بھی نہ کرنا آیا، کیونکہ اگر UAE کی ٹیم کوئی میچ کھیل رہی ہوتی تو شوق سے بلاتا یہ اپنے پلیئرز کو واپس، کوئی بات تھی ہی نہیں، یہ عام پریکٹس ہے۔ لیکن ڈومیسٹک ٹورنامنٹ کھیلنے کون سا ملک بلاتا ہے بھلا؟ خیر، سنبھالے اپنے نگینوں کو UAE، آئندہ ہم نے انہیں کبھی خریدنا ہی نہیں PSL میں۔ پاکستان افغانستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو چن چن کے مار رہا ہے، نہایت درستی سے نشانہ بنا رہا ہے انہیں آپریشن ضرب الحق میں۔ یہ اعتراف کیا ہے امریکہ کے انتہائی معتبر اخبار واشنگٹن پوسٹ نے، تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اس آپریشن میں۔ وہ ایسے کہ یہ کارروائیاں نہ صرف دہشت گردوں کے نیٹ ورکس ختم کر رہی ہیں، بلکہ گورننس اور سفارتی عمل کے لیے بھی نہایت سازگار ماحول پیدا کر رہی ہیں۔ مزید لکھا کہ پاکستان نے افغانستان میں اب تلک دہشت گردوں کی 180 پناہ گاہیں اور 30 سے زائد اجتماع گاہیں تباہ کر ڈالی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بارڈر کنٹرول کو مزید مؤثر بنا کے غیر قانونی آمد و رفت پہ بھی قابو پا رہا ہے پاکستان، جبکہ پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں افغانستان میں رجیم چینج کرنے کا، بلکہ اس کا تو موقف ہے کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام خود کرے۔ سرحد پار خطرات سے نمٹنے کی لاجواب حکمت عملی اپنائی ہے پاکستان نے، کیونکہ پاکستان صرف فوجی آپریشن ہی نہیں کر رہا افغانستان میں، بلکہ سفارتکاری، سیاسی حکمت عملی اور اقتصادی اقدامات بھی کر رہا ہے تاکہ مستقل امن آ جائے۔
दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग की वजह से मौजें लग गई पाकिस्तानी बंदरगाहों की। ना सिर्फ अरबों कमाए बल्कि साबित किया कि कराची और गवादर पोर्ट जैसी लोकेशन किसी भी पोर्ट की नहीं। नेशनल पोर्ट्स हैं ये, ऊपर से इंतहाई महफूज भी। खैर हुआ ये कि आबना हुर्मुज़ तो हो गई बंद, जिसकी वजह से खलीजी ममालिक जाने वाले बहरी जहाज धड़ाधड़ पाकिस्तानी पोर्ट्स पे आने लगे। हद ये है कि पिछले बरस यानी 2025 में जितनी ट्रांसशिपमेंट्स आई थी कराची पोर्ट पे, उतनी सिर्फ एक माह यानी मार्च में आ गई। ये तादाद 8,300 के करीब है। और अच्छा काम ये किया पाकिस्तान ने कि चार्जेस कम कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जहाज आए हमारी पोर्ट्स पे। लेकिन अगर जंग बंद हो गई, मुआहदा हो गया ईरान और अमेरिका के बीच और खुल गई आबना हुर्मुज़, तो क्या होगा? तो दोस्तों, उम्मीद है तब भी लगी रहेंगी मौजें हमारी पोर्ट्स की। इसकी वजूहात फिर किसी वीडियो में बताएंगे, मगर अभी सिर्फ इतना जान लें कि कम से कम 3,000 जहाज फंसे हुए हैं आबना हुर्मुज़ में, और उन जहाज़ों को इस तंग से रास्ते से गुजरने के लिए अच्छा खासा वक्त चाहिए होगा। खैर, ये बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान गवादर पोर्ट को फुली डेवलप कर ले। कम से कम दुबई की तो मंजी ठोके ना गवादर पोर्ट। पाकिस्तान वाहिद सालिस है, वाहिद सालिस अमेरिका और ईरान के बीच। दोस्तों, ये कहकर व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने बोलती बंद कर दी गोदी मीडिया और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की, क्योंकि ये लोग मुसलसल झूठ उड़ा रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि और बहुत से ममालिक भी सालसी करा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच जहर उगल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने इन सब को झूठा साबित कर दिया। निहायत साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही है सालिस, कोई और मुल्क नहीं। हालांकि बहुत से मुल्कों ने पेशकश की सालसी की, मगर सदर ट्रंप नहीं माने। ट्रंप ने कहा कि यकीनी बनाए इस बात को कि ये राब्ते सिर्फ पाकिस्तान के जरिए जारी रहें, और बदस्तूर जारी भी हैं ये। पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस साबित हुआ है। अमेरिका ईरान से मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और अमेरिका पाकिस्तान दोस्ती को बेहद सराहता है। साथ ही साथ उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि अमेरिका ईरान के बीच मुज़ाकरात का अगला राउंड भी इस्लामाबाद में ही होगा। इससे पहले ईरान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले राउंड का कह चुके। असल में इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद है जिस पे अमेरिका और ईरान दोनों को एतमाद और यकीन है। ये होती है एटम बम की ताकत, ये होता है न्यूक्लियर पावर होने का फायदा। फिर मार्शल आसिम मुनीर बिला खौफ खतर ईरान चले गए, वही ईरान जहां सबसे ज्यादा खतरा है। अमरीकी और इस्राएली तैयारे ईरानी हदूद में जब जी चाहे आ धमकते हैं, लेकिन जिस मुल्क में सबसे ज्यादा खतरा है उसी मुल्क में हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस शान से गए कि मजा आ गया। जुरत ना हुई किसी में कि आंख उठा के भी देख लें इस शेर को, क्योंकि माशाअल्लाह रोब और दबदबा ही अछूता, काबिले रश्क और निराला है हमारे फील्ड मार्शल का। और क्यों ना हो, एटमी पावर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और CDF हैं आसिम मुनीर, किसी लल्लू पंजू मुल्क के नहीं, दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज के सरबराह हैं। इसलिए कोई खतरा नहीं था उन्हें, क्योंकि कोई भी मुल्क ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कुछ गलत हरकत करे। जाहिर है एटमी मुल्क पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से कौन पंगा ले। तभी तो देखें कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और दीगर कायदीन जो अंडरग्राउंड थे वो मंजर-ए-आम पे आ गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस्तकबाल और उनसे मुलाकातों के लिए। ईरानी क़यादत को भी मालूम था कि उसके तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन आ रहा है। कोई मैली आंख से नहीं देख सकता उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी में। दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम उनकी ऐसे हिफाजत नहीं कर सकता जैसे हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए खुद ब खुद महफूज हो गए वो। तभी तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुहाफ़िज़े तेहरान कहा जा रहा है। मुहाफ़िज़े तेहरान।